میں اس بندے کو میرا حقدار بنا دے، یعنی اس کو عطا فرما دے۔ جنت خود اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتی ہے، اور جو 3 بار اللہ کی بارگاہ سے جہنم سے پناہ طلب کرے تو جہنم کہتا ہے یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ عطا فرما دے، یعنی رہائی عطا فرما دے۔ ہمیں روزانہ جنت کا سوال کرنا چاہیے، اور علماء نے ہمیں ترغیب دلائی ہے، روایتوں میں ہے کہ جب بھی جنت کا سوال کرو تو اللہ کی بارگاہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو کہ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرم فرما ہوں گے۔ سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے۔ جنت کی بات ہو رہی ہے اور جنت میں ہی درخت لگیں گے۔ یاد رکھیے گا جنت کی 100 منزلیں ہوں گی، ہر 2 منزلوں کے درمیان زمین و آسمان سے زیادہ فاصلہ ہوگا۔ یہاں بھی ہم ہمارا اصل ٹھکانہ تو وہی ہے، اللہ اپنے کرم سے عطا فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا رب ہم سے راضی رہے۔ قبر میں جب جائیں تو اس حال میں جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہمارا ایمان سلامت ہو۔ اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ سرکار کی شفاعت کے صدقے ضرور جنت ملے گی، وہ جنت جس میں جو سب سے کم درجے کا جنتی بھی ہوگا اس کے 10,000 خادم ہوں گے۔ کتنے ہزار؟ 10,000 خادم ہوں گے، اور ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے، ایک سونے کا ایک چاندی کا۔ اللہ اکبر! 20,000 پیالے اور 20,000 طرح کے کھانے ہوں گے۔ دنیا کا اصول ہے جیسے جیسے کھانا کھاتے ہیں لذت کم اور ختم ہو جاتی ہے، یہ دنیا کی لذت ہے۔ جبکہ امام غزالی تو فرماتے دنیا کی کسی چیز میں لذت ہے ہی نہیں، لذت کہتے کس کو ہیں یہ جنت میں پتہ چلے گا، کہ جب جنتی کھائیں گے لذت بڑھتی رہے گی، پہلے سے زیادہ دوسرے لقمے میں لذت، یعنی کھاتے رہیں گے لذت بھی بڑھتی رہے گی۔ اونٹ جتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے جنت میں، جنتی پورے پورے پرندے کھا جائیں گے، ان کی لذت میں کمی نہیں آئے گی۔ اور یاد رکھیے گا جنت میں کسی طرح کی ٹینشن، غم، تکلیف، دکھ، پریشانی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، نہ بدبو ہوگی، نہ واش روم ہوں گے، نہ ٹوائلٹ ہوں گے، نہ میل کچیل ہوگا، نہ ایسی غلاظت والی جگہیں ہوں گی۔ جنت خوشگوار جگہ ہے، جنت امن و امان کی جگہ ہے۔ جو جنت میں جائے گا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ جنت میں ہمیشہ ایک ہی موسم ہوگا، موسم بہار، بس ایک ہی موسم ہوگا، اور تمام جنتیوں کی عمر بھی یکساں ہوگی، سب کی عمر 30 سال ہوگی، چاہے ایک دن کا بچہ فوت ہو یا 100 سال کا بوڑھا، جنت میں سب یکساں ہوں گے، سب 30 سال کے ہوں گے، اور جنت میں سب کے قد بھی برابر ہوں گے۔ جنتیوں کے قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق 60 فٹ یعنی 20 گز لمبے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے گا یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ جنتی 80 ہزار کھانوں کے ذریعے ضیافت فرمائیں گے، مہمان نوازی کا سلسلہ بھی ہوگا، جنت میں ملاقاتیں بھی ہوں گی، بہن بھائی، عزیز و اقربا، دوست احباب، ماں باپ، ان سے ملاقات کا سلسلہ بھی رہے گا۔ جنت کی عالیشان سواریاں بھی ہوں گی، تخت بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہوگا۔ جب جہاں جنتی جانا چاہیں گے وہ خود بخود جانا، چلنا، اڑنا شروع کر دے گا تخت، جہاں چاہیں گے وہ رک جائے گا۔ جنت میں یہ نظام ہوگا۔ اور وہ جو کھانے کی باتیں کی تھی نا، جنت میں چونکہ ٹوائلٹ نہیں ہوں گے، خوشبودار ڈکاریں آئیں گی، خوشبودار پسینہ آ جائے گا، سب ہضم ہو جائے گا۔ جنت میں بدبو تو ہوگی نہیں۔ جنت میں ہمیشہ ایک ہی موسم ہوگا، موسم بہار، موسم بہار ہوگا جنت میں، ہمیشہ موسم بہار ہوگا۔ ایک حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، کسی نے نہیں سنی، ایسی نعمتیں نہ دیکھی نہ سنی، اور نہ کسی کے دل پر ان کی حیت بناوٹ ایسی ہوگی، مطلب ایسے ہے نا گمان ہو جاتے ہیں، فرمایا نہ کسی کے دل پر ان کا گمان گزرا، ایسی نعمتیں ہوں گی، اللہ عطا فرما دے۔ یہاں پتہ نہیں کتنے اللہ کے نیک برگزیدہ بندے بھی ہوں گے، کثیر ہے نا مسلمان ماشاءاللہ، جہاں 40 مسلمان اکٹھے ہوں، علماء سے سنا ہے کہ وہاں ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، مقربین میں ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ اب یہاں تو کثیر تعداد ہے، اللہ کا پتہ نہیں کون پسندیدہ بندہ یہاں موجود ہو، کون گدڑی کا لال، متقی، پرہیزگار، برگزیدہ ہو، اس کے صدقے ہم سبھی کا بیڑا پار ہو جائے۔ آج ہمیں جناب جو ہے خیرات میں، بھیک میں جنت کا ٹکٹ مل جائے، جنت کی بھیک مل جائے، آمین بھی کہہ دیں، اللہ ہم سبھی کو جنتی بنا دے۔
ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی یاد رکھیے گا، تمام صحابہ قطعی جنتی ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ جو یہ سوچے تصور کرے وہ کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اور یاد رکھیے گا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہونا بہت بڑا شرف ہے۔ صحابی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں سر کی آنکھوں سے سرکار کا جنہوں نے جلوہ دیکھا سرکار کی مبارک حیات میں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو باقاعدہ خود اپنے والدین کی قبروں سے باہر نکال کر اپنا جلوہ دکھا کر کلمہ پڑھایا، اور چونکہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وصال فرما چکے تھے، آپ دنیا میں حالت یتیم تشریف لائے، تو آپ نے جناب جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد محترم کو بھی اپنے روضہ سے باہر آپ لے آئے اور جلوہ دکھایا، کلمہ بھی پڑھایا۔ صحابیاں یاد رکھیے گا ہمارا یہ عقیدہ ہے، صحابہ میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین بھی شامل ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ ابھی ہم جنت کا ذکر سن رہے تھے، کس کا ذکر سن رہے تھے؟ جنت کا، اور بہت ساری معلومات آپ کے لیے نئی بھی ہوگی۔ ایک اور عرض کروں، جنت میں شادیاں بھی ہوں گی، حوریں تو ملیں گی نا، اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں شرم و حیا عطا فرمائے، اور اس دنیا کی مختصر زندگی میں ان عورتوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو بے پردگی کرتی ہیں، بے حیائی کے کام کرتی ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے وہ بازاروں میں ہو، چاہے وہ ٹی وی کی اسکرین پر ہو۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اللہ جنت عطا فرمائے۔ تو جنت میں وہ عورتیں ہوں گی جن کو حوریں کہتے ہیں، نہ کسی جنات میں سے ان کو کسی نے چھوا، نہ انسان میں سے کسی نے چھوا، ان کا فقط ناخن دنیا میں ظاہر ہو جائے تو علماء نے لکھا تمام ان کی طرف آراستہ ہو جائیں، یعنی اتنا خوبصورت ہوتی ہیں وہ، اور 70 لباس پہنیں گی۔ کتنے لباس؟ 70۔ اس کے باوجود ان کا حسن و جمال ظاہر ہوگا۔ یہاں ہم نے صرف پانی کی نہریں دیکھی ہوں گی، پانی کے چشمے دیکھے ہوں گے، جنت میں 4 طرح کی نہریں ہیں روایتوں میں، شہد کی نہریں الگ ہوگی۔ سبحان اللہ بھی کہتے رہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے کہاں درخت لگتا ہے؟ جنت میں، جنت میں درخت لگتا ہے۔ یہ اللہ کا نام ہے، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں نا، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو جنت میں شہد کی نہریں بھی ہوں گی، جنت میں شراب طہورہ کی نہریں بھی ہوں گی، پاک شراب۔ اللہ ہمیں دنیا کی ناپاک شراب سے اور شرابیوں سے بھی محفوظ رکھے۔ اور جنت میں دودھ کی، ٹھنڈی میٹھے دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، اور پانی کی نہریں تو ہوں گی۔ یہ 4 طرح کی نہریں بھی ہوں گی جنت میں۔ اور جنت کے محلات جو ہے نا وہ سونے چاندی کی اینٹوں سے ہوں گے، اور اس کا جو گارا ہوگا نا یہ بھی مشک و عنبر کا ہوگا۔ یعنی جنت وہ اللہ کا ایک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو ٹھکانہ بنایا ہے، مقام، وہ گھر جس کو ہم جنت کہتے ہیں، اس میں جو داخل ہو جائیں گے پھر وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اور ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جنت 2 قدم پر ہے، وہ تو پہلے بھی عرض کیا نا میں نے، پہلا قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا جنت میں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ مہمان نعت شریف پڑھیں ہم کچھ نیتیں کر لیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایک زبان کے سب سے زیادہ گناہ، یاد رکھیے گا زبان سے ہوتے ہیں، زبان سے 95% گناہ ہوتے ہیں، علماء نے لکھے ہیں۔ جو قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئیں گے نا وہ بھی زبان کی وجہ سے آئیں گے، کیونکہ غیبت کرنے والے کتے کی شکل میں آئیں گے قیامت کے دن۔ اور جو جہنم کی اس وادی میں ڈالے جائیں گے نا جس کو ردغت الخبال کہتے ہیں، جن میں جہنمیوں کا خون اور پیپ اکٹھا ہوتا ہے، وہ بھی زبان کی وجہ سے گریں گے، کہ بہتان لگانے والوں کے لیے وہ وادی ہے۔ یہ زبان، یہی وہ زبان ہے، اگر اس سے کلمہ کفر سرزد ہو جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو زبان کی حفاظت، اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں زبان کی لگام تسبیح ہے۔ کیا ہے؟ تسبیح۔ آپ کاؤنٹر تسبیح یا دانوں والی کوئی سی بھی تسبیح لیں، دیکھا ہے کہ جب تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے نا تو
تو توفیق بھی مل جاتی ہے درود و سلام پڑھنے کی, ذکر اللہ کرنے کی. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور دوسری چیز ہے شرمگاہ کی حفاظت. ان دو چیزوں کی سرکار نے فرمایا ضمانت دو, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ایک نہیں کثیر علماء نے یہ لکھا ہے, خصوصاً اعلیٰ حضرت نے, جو شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہے تو شرمگاہ کا پہلا دروازہ ہی بند کر دو. وہ کون سا ہے؟ آنکھ. العینان تزنیان, آنکھیں زنا کرتی ہیں. پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, بعد میں ستر بہکتا ہے, اور یہ اس گناہ کی طرف لے جاتا ہے بدفعلی اور چوری کہ حدیث کا خلاصہ ہے یہ دو گناہ کرنے والے جب مریں گے تو مرتے ہی ان پر دو سام مسلط کر دیے جائیں گے جو قیامت تک نوچ نوچ کے کھاتے ہی رہیں گے ان کو. شرمگاہ کی حفاظت. الحیاء من الایمان, حیا ایمان سے ہے, اور حیا کے لیے آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں, آنکھوں کا میرے بھائی لگا کفل مدینہ. تو ان کی بھی نیت کر لیں ہم. زبان کی حفاظت ذکر اللہ, درود و سلام, اور شرمگاہ کی حفاظت آنکھوں کو نیچے رکھیں گے, بد نگاہی سے بچائیں گے. انشاءاللہ اس سے تلاوت قرآن کا بھی شرف ملے گا. جو بد نگاہی کرتے ہیں نا وہ تلاوت قرآن سے محروم کر دیے جاتے ہیں. یہ متفقہ اجماع ہے علماء کا. انہوں نے بتایا ہے کہ بد نگاہی کرنے والے سے تلاوت قرآن کی توفیق چھین لی جاتی ہے. اور ایک اور حدیث کا خلاصہ عرض کروں, اللہ اکبر, کہ جو فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہوں گے ان کے اور جنت کے درمیان, چونکہ جنت کی باتیں سنی ہیں, اللہ اپنے کرم سے عطا بھی فرما دے, ان کے اور جنت کے درمیان فقط موت حائل ہے, یعنی موت آتے ہی داخل جنت کر دیے جائیں گے. تو ہر فرض نماز کے بعد اس کی بھی یاد نیت فرما لیں, پڑھا کریں گے انشاءاللہ بھی کہہ دیں. اور جنت کی کنجی تو آپ سب جانتے ہیں کیا ہے, چابی. جنت کی کنجی کیا ہے؟ جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز. تو جنت کی کنجی نماز. نماز کے لیے بھی نیت فرما لیں. صلو علی الحبیب, سرکار کی آمد, مرحبا, دلدار کی آمد, مرحبا, آقا کی آمد, داتا کی آمد. مرحبا. ماشاءاللہ ہمارے درمیان ہمارے آج کے مہمان سنوخواں بین الاقوامی شہرت یافتہ محترم جناب محمود اتاری تشریف لا چکے ہیں. اب چونکہ ان کے بعد یہ پڑھیں گے, یہ ہمارے آج کی محفل کا دوسرا حصہ تھا نا, 3 حصوں میں سے, اور پھر آخری حصہ بیان ہے. تو اب ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کے کلام میں شامل ہوں گے. اب آپ تمام اسلامی بھائی ذوق و شوق کے ساتھ, اچھا چونکہ جگہ بھی ہمارا اتنا ماشاءاللہ بڑا اہتمام ہے, پھر بھی جگہ چونکہ کم ہوتی جا رہی ہے, میں گزارش کروں گا پہلے ہی ان کے کلام سے پہلے ہی یہ آگے بھی جگہ کچھ آگے